بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ پکی بات ہے کہ مسلمان، یہود، نصارہ اور فرقہ صابئین، ان میں سے جو شخص بھی اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھے اور نیک عمل بھی کرے تو ایسوں کے لیے ان کے رب کے پاس ثواب ہے، ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ صابئین کی تفسیر مشہور و معروف معتبر کتابوں میں اس طرح ہے کہ یہود تھے کسی زمانے میں یا نصارہ تھے کسی زمانے میں، یہودیت اور نصرانیت چھوڑ کر فرشتوں کی پرستش میں لگ گئے۔ یہ صفوت التفاسیر میں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ کواکب پرست یعنی ستارے پرست کوئی قوم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس ملک میں حضرت آدم علیہ السلام اترے اس ملک کی بت پرست قوم مراد ہے، اللہ عالم۔ یعنی اللہ جل جلالہ نے سب کو ایمان کی دعوت دی، سچا پکا یقین والا ایمان لائے اور اسلامی زندگی گزار کر مرے تو اس کے لیے جنت ہے، چاہے ایمان لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ یہودی رہا ہو یا نصرانی رہا ہو یا اور کسی قوم سے اس کا تعلق ہو۔ اس کے بعد تورات قبول کرنے کے سلسلے میں جب عذر کیا تھا یہود نے، حالانکہ انہوں نے آسمانی کتاب کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا کر معلق کر دو کہ وہ تورات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جب دیکھا یہود نے کہ طور پہاڑ اپنے سروں کے اوپر معلق ہے، اٹھایا ہوا ہے، اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمیں ختم کر دیا جائے گا، تو وہ تورات ماننے کے لیے تیار ہوئے۔ اس کا یہ واقعہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا، یعنی تورات پر عمل کرنے کے بارے میں، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو معلق کر دیا کہ مضبوطی کے ساتھ قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی اور اس کے احکامات کو یاد رکھو۔ توقع کیا ہے؟ توقع ہے، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس قول و قرار کے بعد بھی تم پھر گئے، تم پر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم نہ ہوتا تو ضرور تم ہلاک ہو جاتے، یعنی فوراً۔ اس کے بعد ایک نیا واقعہ ہے، بنی اسرائیل ہی میں پیش آیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، کہ ان لوگوں کے لیے سنیچر کو عبادت کے لیے مقرر رکھا گیا تھا، جس طرح جمعہ کا دن ہمارے لیے بابرکت دن ہے اور مخصوص عبادتیں ہیں، تو یہود کے لیے یوم السبت سنیچر کا دن ایسا تھا۔ یہ قوم، جس قوم کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ سمندر کے ساحلی علاقے پر یہ قوم آباد تھی،
اور مچھلی شکار کرنے کا پیشہ تھا۔ سنیچر کو عبادت کے لیے چونکہ مقرر کیا گیا تھا، اس لیے سنیچر کے دن مچھلی شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ انہوں نے پہلے حیلہ بہانہ کر کے مچھلی شکار کرنے کا ذریعہ بنایا تھا۔ ایسا تالاب تیار کیا تھا کہ اس میں سنیچر کے دن مچھلیاں آ جائیں اور اتوار کو شکار کریں۔ شروع میں تو یہ ذریعہ بنا کر کے حیلہ بہانہ کر کے مچھلی شکار کرتے تھے، بعد میں پھر بلا واسطہ ڈائریکٹ مچھلیاں شکار کرنے لگے۔ ان کے متقی لوگوں نے منع کیا مگر انہوں نے بات نہیں مانی۔ بالآخر متقی لوگ ان سے الگ ہو گئے، الگ بستی انہوں نے بنا لی، وہاں پر رہنے لگے، اور مچھلی شکار کرنے والے الگ بستی میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد محسوس کیا متقین لوگوں نے کہ مچھلی شکار کرنے والوں کی بستی بالکل خاموش ہے، کیا بات؟ آ کر دیکھا بندر ہو گئے۔ اللہ جل جلالہ نے اس واقعہ کو بیان کیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ان لوگوں کو تم جانتے ہی ہو جنہوں نے سنیچر کے متعلق شرعی حکم سے تجاوز کیا تھا، یعنی سنیچر سے متعلق شرعی حکم نہیں مانا تھا، اس لیے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے ہم عصر لوگوں کے لیے عبرتناک واقعہ بنا دیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، اور متقین لوگوں کے لیے خاص نصیحت بنا دی۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک جزئی واقعہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا حکم انہوں نے علانیہ طور پر نہیں مانا تھا، نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے بھی علانیہ طور پر عذاب آیا اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج کل جو بندر پائے جاتے ہیں کیا وہی بنی اسرائیل کے مسخ شدہ بندر ہیں؟ بعض مفسرین کی طرف سے یہ منقول ہے کہ ان لوگوں میں سے بعض بندر ہو گئے تھے، بعض خنزیر بن گئے تھے۔ خیر، صحابہ کرام نے یہ دریافت کیا کہ موجودہ دور میں جو بندر پائے جاتے ہیں یا خنزیر پائے جاتے ہیں کیا وہ مسخ شدہ بنی اسرائیل ہیں؟